نے رات دن لگایا ہے، اور مجھے اس آیت سے یہی سمجھ آیا ہے کہ لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ، دولت صرف غنیوں میں نہ رہے، تقسیم ہو۔ اب نبی علیہ السلام کے پاس نہیں پڑھی، اپنا مطالعہ کیا ہے اور اس پر ملک کو چلایا ہے۔ اگر ان کی زمینیں ان سے چھین لی جاتی تو غصہ ہوتے، تعصب میں آتے، حکومت کے خلاف ہوتے، دل میں زمینیں ان کے پاس رہی، آہستہ آہستہ مسلمان ہو گئے۔ یہ 25-26 ملک جو صحابہ کے فتوحات ہیں وہ سب مسلمان ہیں، اس لیے کہ صحابہ کے رویے نے ان میں تعصب نہیں آنے دیا۔ حنین فتح ہوا، حنین والوں نے تیاری کی تھی، 2 بڑے سردار تھے کہ اب نبی علیہ السلام آ رہے ہیں ادھر، تم بھاگ جاؤ گے، لہذا اپنے خاندان بھی لے آؤ، اپنے سارے مال لے آؤ، تاکہ پھر لڑائی ہو تو میدان نہ چھوڑیں۔ 24,000 اونٹ، ہزاروں بکریاں، لاکھوں نقد، بچے عورتیں سب لے آئے میدان۔ تو ایک دفعہ قدم اکھڑ بھی گئے، اور پھر آپ نیچے اترے خچر سے، اور انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، پھر میدان سنبھالا، سارے قبضے میں آ گئے، اونٹ بھی، ساری بکریاں بھی، سارے بچے بھی۔ تو پھر آپ نے تقسیم کیا، ایک ایک کو 100 اونٹ، جو سربراہ تھے، سردار تھے۔ مدینے والوں کو کچھ بھی نہیں دیا، نہ بکری نہ اونٹ، سارا باقی میں تقسیم کیا۔ 12,000 کا لشکر تھا، جن میں مدینے والے محدود تھے۔ اب مدینے کے بعد نوجوانوں نے یہ کہا، اگی ہماری تلواروں کا خون خشک نہیں ہوا، یہ مالک بن گئے غنیمتوں کے، ہم ویسے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ چلا، آپ نے مدینے والوں کو ہی سر بلایا، فرمایا تم میں سے بعض نے یہ بات کہی ہے، عرض کیا کہی ہے بعض نے، لیکن نوجوانوں نے کہی۔ فرمایا وہ اونٹ لے جا رہے ہیں، آپ نبی کو لے جا رہے ہیں، خوش ہو گئے۔ اور یہ حکمت تھی کہ اگر یہ جانور مدینے لے جاتے تو مدینے سے تعصب ہوتا، اس لیے مدینے کوئی نہیں لے گئے، باقی لوگوں کو دیا۔ کل یہ مجاہد بنیں گے، کل یہ فوج بنے گی، تو مدینے پر تعصب نہ ہو کہ یہ سارا لوٹ کر لے گئے۔ پھر جب مسلمہ کذاب سے لڑائی ہوئی، ابو بکر صدیق نے ان کو بلایا، بنو ثقیف کو، اور ان کے ذریعے فتح کی ہے۔ تو یہ حکمت ہے اسلام میں۔ رہی بات، قرآن کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ،
کہ جائیداد تو 4 حصے ہوگی مجاہدین کے اور 1 حصہ، یہ تو آپ نے نہیں کیا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سارے بھاگ گئے تھے، فاتح صرف آپ ہیں. یہ ساری چیز آپ کی ہے، اب مجاہدین سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف آپ نے میدان سنبھالا ہے. یہ بھی اللہ کی حکمت تھی. تو پھر مرضی پر تقسیم کریں، کون پوچھ سکتا ہے. آئیں تمام شریف میں تو بہرحال قرآن کی تفسیر اپنے عقیدے پر نہیں، اپنی خواہش پر نہیں، خالی ہو کر کے قرآن کا معنی متعین کرو، اس کی تفسیر کرو. انگریز سے متاثر ہو کر، باطل قوموں سے متاثر ہو کر کے عقیدہ پہلے بنا لو اور پھر اس پر تفسیر کرتے چلے جاؤ، چاہے وہ صحیح ہوگی پھر بھی غلط ہے. قرآن تمہارے تابع نہ ہو، تم قرآن کے تابع ہو. قرآن کو اپنے تابع نہیں کرو. اور یہ چند چیزیں تھیں. آگے کچھ کلمات ہیں قرآن میں، تو انشاءاللہ قرآن میں ہی بیان ہوں گے. ایک صفحہ نمبر 77. ساری نیندر روندی تھی چاہیے. علم تارا إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. صفحہ 77. علم تارا یہ رویت سے ہے. رویت 2 قسم ہے، بصری اور قلبی. ظاہری آنکھ سے دیکھنا یا دل میں جاننا. کبھی یہ ابتدا میں ہوتا ہے، کبھی درمیان میں ہوتا ہے. یہاں درمیان میں علم تارا. علم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفیل. کیا نہیں دیکھا آپ نے؟ یعنی دیکھنا چاہیے. یہ رویت بصری نہیں ہو سکتی، کیونکہ واقعہ فیل آپ کی ولادت سے 50 دن پہلے کا ہے. یہ واقعہ مشہور ہوا، علم تو ہے لیکن دیکھنا نہیں ہے. تو علم تارا منا کیا نہیں جانا آپ نے، یعنی جاننا چاہیے. یہ علم تارا درمیان میں ہے. اور یہ کیوں آتا ہے؟ ماقبل میں ذکر ہے
طلاق کا، عدت کا، اور ماں بعد میں ذکر علم تر الی الملأ من بنی اسرائیل جہاد کا۔ درمیان میں ایک واقعہ ذکر کر دیا کہ قوم پر حملہ آور ہوئے اور وہ بھاگ نکلے اور مر گئے، تو یہ علم تارا کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا گیا۔ تو یہ دور کے ربط دینے کے لیے علم تارا آتا ہے۔ مقبل میں نکاح، طلاق، ان کا ذکر ہے، لیکن ذرا دور چلے جاؤ تو قاتلوہم، جہاد اور قتال کا ذکر ہے، اور آگے پھر علم تر الی الملأ من بنی اسرائیل بھی جہاد کا ذکر ہے۔ جہاد کو جہاد سے ربط دینے کے لیے علم تارے کے ساتھ ایک واقعہ بیان کر دیں کہ بزدل بنو گے تو موت سے بچ نہیں سکتے، بہادر بنو، خود بھی بچو اور لوگوں کو بھی بچاؤ۔ تو یہ علم تارا دور کے ربط دینے کے لیے آیا